السلام علیکم معزز دوستو، پیش خدمت ہے دعائے حفظ جاں جسے لکھا ہے عظمیٰ مجاہد نے، اور آج ہم اس کی 16th ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ ناول کی جانب بڑھنے سے پہلے ہر نئے آنے والے سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ زمل اس کے غصے سے مزید ڈر چکی تھی، جبکہ وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا کہ اتنا بہترین پلان اس نے سر انجام دیا تھا۔ زاویہ شاہ کو ہوٹل میں بلا کے ادا جیسی ماڈل کے ہمراہ میڈیا کے سامنے ایکسپوز کرنے کا، جبکہ سارا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ اس نے ہوٹل مینیجر سے لے کے میڈیا تک کو خریدا تھا، پر اب ساری محنت سب عکارت۔ کیسے؟ آپی، سہمی زمل کی بے ساختہ نگاہ اٹھی تھی۔ وہ چیخ اٹھی تھی جب زاویہ کے ہمراہ روم میں داخل ہوتی رمل کو دیکھ کر اس کا دماغ چکرا اٹھا تھا۔ کتنے وقت بعد وہ اسے سامنے دیکھ رہی تھی، اور وہیں اپنوں کو سامنے دیکھ وہ اس محبت میں دوسری غلطی کر بیٹھی تھی۔ مریم نے حیرت سے اسکرین کی طرف دیکھا تھا۔ زاویہ ایک اور لڑکی کے ہمراہ ہوٹل کے روم میں تھا، جبکہ وہ لڑکی اس کی بیوی نہیں تھی۔ آپی، تو مطلب وہ زمل سے وابستہ تھی؟ منہاج شاہ کی بڑی بیٹی رمل شاہ۔ مریم کی لبوں پہ گہری ہوتی مسکراہٹ پہ زمل نے نفی میں سر ہلاتے سے روکنا چاہا تھا اس کے ارادوں سے۔ مریم کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، جبکہ اس کا سیل پھر بجا تھا۔ دوسری طرف سے جو بتایا جا رہا تھا وہ مریم شاہ کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھیر رہا تھا۔ تیر تو ابھی بھی کمان میں ہے زاویہ شاہ۔ مریم کا ہجانی کہا زمل کو وحشت میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ ایسا کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی جو مریم شاہ سوچ رہا تھا، لیکن ہونے کو انہونی نہیں تھی۔ یہی تو مریم شاہ چاہتا تھا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے سر؟ وہ بے یقینی سے اس کی فتح سے چور آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں ایسا ہی کروں گا میری جان۔ خوشی مریم شاہ کی انگ انگ سے ٹپک رہی تھی، جبکہ نگاہ LED پہ ٹکی تھی، جیسے وہاں کوئی اس کی من پسند مووی چل رہی ہو۔ زاویہ رمل کے ہمراہ زمل کے بتائے گئے ایڈریس پہ پہنچا تھا، اور بنا ریسیپشن والے سے کچھ معلوم کیے وہ زمل کے بتائے ہوئے روم تک آیا تھا۔ ایک ہی کلک پہ دروازہ اوپن ہوا تھا۔ زمل! زاویہ اور رمل کمرے میں آتے ہی اسے پکار رہے تھے، مگر وہ کہیں نہیں تھی، جبکہ کمرہ بھی نفاست سے سجا تھا، جیسے کسی کے بھی استعمال میں نہ ہو۔ وہ یہاں نہیں ہے زاویہ، آپ اسے کال کریں۔ وہ زاویہ کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے پیشانی مسلتے سیل نکالا تھا، مگر سیل آف جا رہا تھا۔ نمبر بند ہے اس کا۔ اس سب میں پہلی بار زاویہ کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ زاویہ، ہم اسے کہاں ڈھونڈیں گے؟ اس کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ زاویہ بے طرح کوفت میں مبتلا تھا۔ اسے رمل کا یہاں ہونا اریٹیٹ کر رہا تھا، جسے وہ بنا سوچے سمجھے ہمراہ لایا تھا۔ پلیز رمل، مجھے کچھ سوچنے دیں آپ۔ وہ پھر سے کال میں لا رہا تھا، تبھی کسی نے دھکا دیتے دروازہ کھولا تھا۔ زاویہ چونکتے ہوئے سیدھا ہوا، پر آنے والے تو ریڈی تھے۔ دھڑا دھڑ زاویہ اور رمل کی تصاویر لی جا رہی تھیں۔ بیرسٹر زاویہ شاہ شہر کی بدنام زمانہ ہوٹل میں کسی لڑکی کے ہمراہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی کسی اور لڑکی کے ساتھ اس طرح ہوٹل روم میں ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا آپ بھی اپنے باپ کی طرح دوسری شادی کر چکے ہیں؟ کیا آپ کی فیملی آپ کے افیئر سے آگاہ ہے؟ میڈیا والے کسی اشتہار لگاتی کمپنی کی طرح بھانت بھانت کی بولیاں بولتے زاویہ کا پارا ہائی کر گئے تھے۔ What the hell are you doing, man؟ زاویہ نے پوری قوت سے کیمرہ مین اور مائک والے شخص سے مائک چھینتے لمحوں میں زمین بوس کیا تھا۔ شاید سامنے والے کو زاویہ شاہ سے اتنی پھرتی کی امید نہیں تھی، اب کہ وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی وہ ان 3 افراد پہ بھاری اترا تھا۔ سب کچھ مریم کے سامنے ہی تھا، جو وہ پوری طرح کھول کے رہ گیا تھا۔ زاویہ نے اس کے پلان کو مکمل نہیں ہونے دیا تھا۔ اوہ ڈیم اٹ، سب کے سب نالائق ہیں۔ ایک شخص نہیں سنبھالا جا رہا ان سے۔ مریم شاہ زخمی شیر کی مانند کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر چکا تھا، پر سکون کسی کل نہیں مل رہا تھا، جبکہ میڈیا پرسنز نے اپنے کیمرے اور مائک کے علاوہ کوئی سیل وغیرہ استعمال نہیں کیا تھا، اس لیے وہ کوئی پروف نہیں لے سکے تھے، جبکہ مریم کے پاس ریکارڈنگ میں کوئی وائس نہیں تھی۔ جلد ہی زاویہ رمل کے ہمراہ وہاں سے نکلا تھا، لیکن اس وقت قسمت ان دونوں کا ہی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ مریم نے وہ ریکارڈنگ شاہ نواز شاہ اور منہاج شاہ کے علاوہ مہیر شاہ کو بھی بھیجی تھی،
انتہائی رگید الفاظ میں اپنے آخری وار کے لیے وہ اسے رشتوں کی بے اعتباری سونپنا چاہتا تھا، اور شاید اب کہ وہ اپنی وار میں کامیاب ہوا تھا۔ ہاں، تو آج میں جیت گیا آپ سے زاویہ شاہ، لیکن یہ آپ کی بھول ہے ڈاکٹر میر۔ آپ زاویہ لالا سے کبھی نہیں جیت سکتے ہیں۔ آپ کی رچائی ہر سازش پہ ان کے اپنوں کو ان کے مزید قریب لایا ہے۔ زمل نے خود کلامی کے انداز میں کہا تھا، مگر مریم شاہ کچھ سننے کے موڈ میں کہاں تھا۔ ڈرائیونگ کرتے وہ بار بار اے ایس پی اور اپنی ریسورسز لڑانے کی کوشش میں تھا۔ وہ تینوں افراد پولیس کی حراست میں تھے، جو کہ زاویہ کی ایک ہی کال پہ وہاں پہنچی تھی، جبکہ اس سے آگے کے معاملات وہ اپنی دوست کے ذریعے ڈیل کر رہا تھا، تو وہیں انجانے ابہام نے گھیرا تھا۔ وہ جلد از جلد رمل کو فارم ہاؤس چھوڑ کے واپس آنا چاہتا تھا تاکہ معاملہ فہمی ہو سکے، جب راستے میں ہی اسے سمین کی بار بار کی کال پہ سیل اٹھانا پڑا تھا۔ زاور کہاں ہو تم؟ سمین کی کال پر اس نے ذرا چونکتے ہوئے رمل کو دیکھا تھا، جو پورے راستے ہی روتی آئی تھی اس عجیب و غریب سچویشن پر۔ زاویار، سمین کی پکار پہ وہ چونکا تھا۔ جی آپ ہی بولے، میں سن رہا ہوں، اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں کیا بولوں؟ کچھ بولنے کو رہا ہے کیا؟ فوراً رمل کو لے کے شاہو جان کے پاس پہنچو، ہم بھی شاہ مینشن پہنچنے والے ہیں۔ وہ جو زمل کے جھوٹ اور اس کال کے پیچھے کے محرک کو جانا چاہتا تھا، صرف رمل کی وجہ سے واپس آیا تھا، مگر سمین کے منہ سے اگلی داستان سنتے ہوئے حیران ہوا تھا۔ بھلا انہیں کیسے پتا تھا کہ رمل اس وقت اس کے ہمراہ تھی؟ لیکن سمین بنا اس کی سنے وہ کال کٹ کر گئی تھی، اور وہ جو فارم ہاؤس واپس جانے کے راستے پہ تھا، دوبارہ سے شہر کی طرف رک گیا تھا۔ رمل کو شاہ مینشن کے گیٹ پہ اتارتے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس وقت اس کے لیے اپنے دشمنوں کی کھوج لگانا زیادہ اہم تھا۔ رمل جیسے ہی اندر آئی تھی، منہاج شاہ چیل کی طرح اس پہ جھپٹے تھے۔ برباد کر دیا تم بیٹیوں نے مجھے۔ منہاج شاہ اس سے زیادہ کوب کر رہے تھے، جبکہ وہ حیران سی باپ کے منہ سے نکلتے مغلظات کے طوفان کو سہ رہی تھی۔ سمین کے پہلو میں بیٹھی نور العین نے ایک نفرت آمیز نگاہ اس پہ ڈالی تھی اور وہاں سے اٹھتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ سائرہ نے دکھ سے بیٹی کی اجڑی صورت دیکھی تھی۔ ابھی کل ہی تو سب خوش خوش یہاں سے گئے تھے، اور ایک ہی دن میں نیا طوفان چلایا تھا۔ شاہو جان کی خاموش نگاہیں رمل کا جائزہ لے رہی تھیں۔ روشانی کے سامنے پھر سے اپنی شادی کا منظر آ ٹکا تھا۔ اسے رمل کی جگہ زمل نظر آ رہی تھی۔ کتنی بدبخت بیٹیاں ہیں میری، یہی تربیت کی ہے نا اپنے سائقہ شاہ ان کی۔ اب منہاج شاہ کی توپوں کا رخ بیوی کی طرف تھا۔ منہاج شاہ، کوئی بھی شخص تمہیں جھوٹ سچ کی آمیزی سے ملا کچھ بھی بھیج دیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ آخر تم اپنی اولاد پہ کیوں یقین نہیں رکھتے ہو منہاج شاہ؟ شاہ نواز نے رمل کو ان کے چنگل سے نکالا تھا۔ ہاں شاہ نواز، تم تو بات کرو گے ہی، کبھی اس بدنامی سے تم جو نہیں گزرے۔ لیکن ایک بات بول دوں، آخر کیا صفائی ہے تمہارے پاس اپنے داماد زاویہ شاہ کی؟ فارم ہاؤس سے اکیلے کسی ہوٹل میں وہ کس نیت سے لے کے گیا تھا اسے آخر؟ اور کیا تمہیں نہیں معلوم پڑا کہ اس روم کی بکنگ وہ ایک ہفتہ پہلے سے ہی کروا چکا تھا؟ کیا نیت تھی؟ ہاں، کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ مریم شاہ کی لگائی آگ نے بڑی جلدی ہی تباہی مچائی تھی۔ شاہ نواز بھی خاموش رہ گئے تھے۔ زاویہ کو آنے دو، تبھی کوئی جھوٹ سچ کا پتہ چلے گا۔ شاہ نواز کے بولنے پہ منہاج شاہ شاہ معراج کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ زمان شاہ کے دونوں بیٹوں نے میری بیٹیوں کی زندگیاں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے چچا جان۔ ارے مریم شاہ تو پھر بھی نکاح کا دعوے دار بن کے آیا تھا، اور زاویہ شاہ تو منہاج شاہ نے زاویہ کے نام کے ساتھ گالی لگا کے باقاعدہ تھوکا تھا۔ دہلیز پہ ٹھہری نور العین نے مضبوطی سے طاق کو تھاما تھا۔ ایک ہی تو رات گزری تھی اس شخص کی محبت بھری یاد دہانیوں پہ، اس کی وفاؤں پہ لبیک کہنے کی، اور آنکھ کھولتے ہی وہ خواب ثابت ہوئے تھے۔ منہاج شاہ، اگر اس ویڈیو میں بھی ذرا سی سچائی ہے تو ہم آج ہی رمل شاہ کا نکاح زاویہ شاہ سے کروا دیں گے، لیکن اب تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے۔ شاہ معراج کے گرجنے پہ ماحول میں سناٹا چھایا تھا۔ یہی بہتر رہے گا چچا جان، نہیں تو سائقہ شاہ کو 3 حرف بولنے میں دیر نہیں کروں گا میں۔ ویسے بھی انہوں نے اور ان کی بیٹیوں نے ہمیں دیا کیا ہے ماں سوائے بدنامی کے؟ منہاج شاہ اپنا فیصلہ سناتے وہاں سے نکل چکے تھے، جبکہ پیچھے سبھی آنے والے وقت سے پریشان تھے۔ ہمارے ساتھ آؤ رمل۔ شاہ معراج کے کہنے پہ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے ان کے پیچھے آئی تھی، لیکن شاہ معراج جنت شاہ کے تمام سوالوں اور بعض پرس پہ اس نے گہری خاموشی اختیار کر لی تھی، جیسے وہ زبان کہیں گروی رکھ چکی ہو۔ لو سائقہ،
تمہاری بیٹیوں نے تو جیسے تمہاری نیا ڈبونے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ ایک نے چوری چھپے نکاح کر لیا جبکہ دوسری میرے بیٹے پہ ڈورے ڈالنے کو تیار گھوم رہی ہے۔ سو بوری صحیح اس لڑکی نور العین کا کوئی معاشقہ تو نہیں سامنے نہیں آیا کبھی؟ سمینہ تائے خوب بھر بھر کے نندوئی کے جانے کے بعد سے نند کو سنائی جا رہی تھی۔ بھابھی اللہ رحم کرے، دونوں بچے ہاتھوں میں پل کے جوان ہوئے ہیں، اتنی بے اعتبار کی باتیں نہ کریں، کسی اور پہ نہیں تو اپنی تربیت پہ ہی یقین رکھیں۔ فائقہ نے بہن کی حمایت کرتے سمینہ کو کہا تھا۔ ویسے بھی زاور کے آنے تک ہم سب اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ بہتری کرے گا، ہمیں اپنے بچوں پہ اعتبار ہے بھابھی۔ سائرہ شاہ نے نندوں کا ساتھ دیا تو سمینہ کے تو جیسی اور لگی تھی۔ لو بھائی، ہمیں کیوں اعتبار نہیں ہوگا اپنے بچے پہ؟ لیکن سائرہ تم یہ مت بھولو، اگر ابا جان نے سائقہ کا گھر بچانے کو منہاج شاہ کی ضد مان لی تو سوتن تو تمہاری بیٹی پر ہی آنی ہے نا، اور پھر کہاں کی نور العین اور کہاں رہ گیا زاویہ؟ بھلے سے میری یہی خواہش تھی، پر ایسی بدنامیاں کیوں مول لیں ہم بھائی؟ سمینہ شاہ کی تیز آواز نور العین کو انہونی خوف اور وہمے میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہمیں اتنا حق دے دیں نور جاں کہ ہم آپ کے جسم اور روح کے کچھ پوشیدہ اسرار کھوج سکیں، آپ کے وجود پہ اپنی محبت کو نقش کر سکیں۔ زاویہ کی حق و فرض کی خواہشیں وہ کبھی پوری نہیں کر سکی تھی۔ اس نے دیا ہی کیا تھا اسے؟ اگر وہ راستہ بدل رہا تھا تو اس کا سبب بھی تو وہی تھی، لیکن کیا وہ زاویہ کو کھو کر جی پائے گی؟ اور وہ توجہ جو صرف اس کا حق تھی، اس میں رمل کی شراکت بھلا کیسے برداشت کرے گی وہ؟ ایک بار کا ہی تجربہ کر کے دیکھتے ہیں نا نور جان، کون اس عشق میں مرتا ہے اور کون جیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اترتی دھند اسے ذہنی طور پہ مفلوج کر گئی تھی، تبھی وہ ایک بڑا فیصلہ لے گئی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے کچن کا رخ کیا تھا۔ تقریباً سبھی اسے کچن میں جاتا دیکھ چکے تھے، پر کسی نے کچھ خاص توجہ نہیں دی تھی۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا جب ملازمہ کے چیخنے پہ سب اس طرف لپکے تھے۔ خون میں رنگے اس کے ہاتھ فرش پہ بے جان تھے۔ شاہ مینشن میں چیخ و پکار شروع ہونے پہ سب الرٹ ہوئے تھے۔ فوری ہاسپٹل لے جانے پہ بڑی بچت ہو گئی تھی، جبکہ نور العین نے اپنے بچائے جانے پہ خوب واویلا کیا تھا۔ شاہ نواز اور سائرہ کے آنسو بھی اسے نرم نہیں کر پا رہے تھے۔ نہیں رہنا ہمیں کبھی اس چیٹر کے ساتھ۔ وہ ماں کے گلے لگے بلک بلک کے رو رہی تھی۔ نور جاں، وہ بہت پیار کرتے ہیں آپ سے، یقیناً یہ کوئی سازش ہے زاویہ کو پھنسانے کی۔ اگر انہیں رمل میں کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے تو کون روک سکتا تھا بھلا انہیں شادی کرنے سے؟ بیٹا، خود کو بلا وجہ کی سوچوں میں مبتلا مت کرو، سائرہ اسے رسانیت سے سمجھا رہی تھی۔ ہم نے خود ان دونوں کو جاتے دیکھا ہے، وہاں بھی وہ ساتھ ساتھ تھے، ہم ان کے بیچ کی دیوار ہیں نا، مر جانے دیا ہوتا ہمیں۔ وہ ایک بار پھر سے ہذیانی ہو رہی تھی۔ سائرہ کو اس کی حالت دیکھ دیکھ کے پریشانی ہو رہی تھی، اور زاویہ بھی وہاں نہیں پہنچا تھا ابھی تک۔ جانے آنے والا وقت کیا آزمائش لاتا۔ اگلے پورے دن بھی وہ گھر نہیں جا سکا تھا، جب سمین کی کال اور مہیر کی طرف سے بھیجی جانے والی ویڈیو نے اس کی ذات کو تہس نہس کر دیا تھا، جبکہ گھر میں اٹھے کوحرام اور نور العین کے اقدام نے تو اسے مریم شاہ کے خلاف جوابی کارروائی پہ اکسایا تھا، تو وہیں نور العین کے بھیجے گئے میسیجز اسے ذہنی طور پہ توڑ پھوڑ گئے تھے۔ کیا تھی وہ لڑکی، ذرا ذرا سی بات پہ بے اعتبار ہو جانے والی؟ قصور تو سارا اسی کا تھا، وہی شاید اسے اپنی ذات کا اعتماد نہیں دے پایا تھا۔ ان سب واقعات میں مریم شاہ کا نام جب سامنے آیا تھا وہ چپ ہو جانا چاہتا تھا، پر وہ طوفان جو شاہ مینشن پہنچا تھا وہ اسے بزدلی کی بجائے اس مقام تک لے آیا تھا جہاں شاید وہ کبھی آنے کا نہ سوچتا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اس گھر میں قدم رکھا تھا جہاں وہ خواب میں بھی آنے کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ بیرسٹر زاویہ، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی بہن کو یہاں قیدی بنا کے رکھا گیا ہے؟ اگر آپ کی مخبری غلط ہوئی تو یقیناً پولیس کو گمراہ کرنے کے جرم میں آپ کی نشست خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اے ایس پی نے ڈاکٹرز ولاز میں قدم رکھنے سے پہلے اسے تمام معاملات سے آگاہ کیا تھا، لیکن ضد اور انتقام میں وہ بہت بڑا قدم اٹھا چکا تھا۔ اب پیچھے ہٹنا بالکل ناممکن تھا۔ اسے یقین تھا اس شخص نے جمل کو بلیک میل کیا ہوگا، جبکہ جس نمبر سے کال کی گئی تھی وہ ڈاکٹرز ولاز کی لوکیشن ہی دے رہا تھا۔ پولیس کے 2 ہاتھ پڑتے ہی ہوٹل سٹاف نے زبان کھول دی تھی، جس کے بعد وہ مریم شاہ کو ہر حال میں اپنے روبرو 2 زانوں کرنا چاہتا تھا۔ سرچ وارنٹ کے ساتھ لیڈی سٹاف نے پہلے گھر میں قدم رکھا تھا۔
مریم شاہ اپنی فتح کے نشے میں چور تھا، جبکہ زمل اپنی بے بسی پہ سسکتی اپنے کمرے میں بند تھی جب پولیس کی آمد نے اسے ہڑبڑاہٹ میں ڈالا تھا۔ ڈاکٹر مریم شاہ کے گھر میں زمل شاہ کو زد و کوب کرنے، جھوٹا نکاح اور حبس بے جا میں رکھے جانے پر سرچ وارنٹ جاری ہوئے ہیں۔ اے ایس پی کی بات سنتے وہ جو جواب دینا چاہتا تھا، ان کے پیچھے آتے زاویار شاہ کو دیکھتے وہ شاکڈ تھا۔ یہ مقدمہ زمل شاہ کے مدعی بیرسٹر زاور شاہ کی مدعیت میں درج کرایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں وکٹم کی بازیابی آپ کے گھر میں سرچ آپریشن کرنا ہوگا۔ وہ اے ایس پی کو کیا جواب دیتا جو زاور شاہ کو پہلی بار یہاں دیکھتے گمسم سا رہ گیا تھا، جبکہ اس کی جانب اٹھتی زاور کی نگاہیں بے ساختہ اس کے پیچھے دیوار گیر تصویر پر منجمد ہوئی تھیں۔ زمان شاہ اور زیبا کے درمیان موجود مریم شاہ کے کنویکشن کی وہ تصویر جانی کیوں زاویار کو اپنی ادھوری ذات کا تمسخر اڑاتی معلوم ہوئی تھی۔ زمل میری بیوی ہیں اور ان کا ہمارے ساتھ نکاح ان کے ولی اور ہمارے والد کی مرضی سے ہوا ہے۔ اے ایس پی صاحب، میرے خیال میں محترم بیرسٹر صاحب کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جانے کس گمان میں تھا وہ، شاید اس دن کا کانفیڈنس بول رہا تھا جب زمل زاور شاہ کا ہاتھ چھوڑتے زمان شاہ کے ساتھ آ گئی تھی۔ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے ابھی کلیئر ہو جائے گا۔ کانسٹیبل لیڈی کو لے کے آئے۔ اے ایس پی کی بات پہ وہ دونوں ہی انتظار کن حالت میں زمل کا انتظار کرنے لگے تھے، جب وہ ٹوٹا بکھرا عرضدہ سا چہرہ نمودار ہوا تھا۔ زاور لالا، زمل تو گویا اسے سامنے دیکھتے سے شرمندہ ہوئی تھی۔ جو کچھ وہ کر چکی تھی کتنا تکلیف دہ تھا وہ سب، زاور شاہ کے لیے۔ جانے شاہ پیلس والوں نے کیسے سہا ہوگا مریم شاہ کا عمل، جبکہ اے ایس پی اب زمل سے اپنی یہاں موجودگی اور اس کی بازیابی کی بابت پوچھ رہا تھا۔ زمل کے درد آنسو بن کے بہنے لگے تھے، بازی پل میں پلٹی تھی۔ مریم کا گمان اور یقین آخر کیوں تھا کہ وہ اسے زاور پہ ترجیح دے گی؟ انسپکٹر، مجھے اپنی بیوی سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ زمل کو اپنے خلاف جاتے دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ دیکھیں، وکٹم کا بیان حتمی مانا جائے گا۔ کانسٹیبل ہتھ کڑی لگائیں ڈاکٹر صاحب کو۔ انسپکٹر کے طنزیہ بولنے پہ زاور نے ایک بے چین نگاہ اس تصویر پہ ڈالی تھی اور آج شاید پہلی بار زمان شاہ سے رشتے کا بھرم آڑے آیا تھا۔ انسپکٹر صاحب، میرے لیے اپنی بہن کی بازیابی اہم تھی۔ میرا نہیں خیال کہ ہم شریف لوگ اس معاملے کو مزید طول دینا چاہیں گے۔ ایک منٹ بات سن لیں آپ۔ زاور انسپکٹر کو لیتے ایک طرف ہوا تھا جب مریم کے مردہ وجود میں جان آئی تھی۔ زمل، تم کہیں نہیں جا رہی ہو، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ شاہ پیلس والے کبھی تمہیں وہ عزت مقام نہیں دے سکیں گے جو یہاں میسر ہے، اور اگر تم نے اس گھر سے قدم بھی نکالا تو میں شاہ پیلس کو آگ لگا دوں گا۔ آج پہلی بار مریم شاہ کو کچھ قیمتی کھونے کا گمان مار رہا تھا، تبھی وہ زمل کا ہاتھ تھامے سے روکنے کو دھمکا رہا تھا۔ کبھی نہیں سر، اگر وہ مجھے سولی پہ بھی لٹکا دیں تو آپ کے ساتھ رہنے سے زیادہ میں موت کو ترجیح دوں گی، کیونکہ آپ نے ہی میری ذات کو سب کے لیے بدنما داغ بنایا ہے۔ میں کبھی یہاں مڑ کے دیکھنا بھی نہیں چاہوں گی۔ وہ اسے بے بس سا چھوڑتے زاور کی طرف بڑھ گئی تھی جو اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، بہت جلد کورٹ میں ملاقات ہوگی، اس نام نہاد رشتے کی آخری کڑی توڑنے کے لیے۔ رب راکھا۔ پورے دن میں یہ پہلی مطمئن مسکراہٹ تھی جس نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا، جبکہ زمل نے بھولے سے بھی آخری نگاہ اس پر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ پل میں زندگی نے جو رخ بدلا تھا وہ مریم شاہ کے لیے ناقابل یقین تھا، جبکہ حقیقت یہی تھی کہ وہ جیتی بازی ہار گیا تھا۔ زاور شاہ سے رشتے چھیننے کی چاہ میں وہ اپنے دل سے ربط کا رشتہ ہی گوا بیٹھا تھا، میسر گوا چکا تھا، جو بن مانگی دعا بن کے اس کی زندگی میں طوفان بن کے آئی تھی اور سمندر کی خاموش لہروں کے ساتھ واپس چلی گئی تھی۔ زمل کے آنے سے شاہ مینشن پھر سے ایک طوفان برپا تھا، مگر زاور شاہ کے احکامات میں اس نے خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ ادھر زاور کو نور العین کی حرکت نے بے حد گزن پہنچائی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی کی بے اعتباری کا سامنا تھا، اور وہ بھی اس سے جس کی ذات سانس سانس اس کے لیے لازم تھے۔ زاور کو وہ کڑا وقت یاد آ رہا تھا جب وہ نور العین کی ذات کو مہیر شاہ سے نتھی کرتے ہوئے اسے ٹارچر کرتا رہا تھا۔ منہاج شاہ کی طرف سے اٹھائے طوفان سے وہ انجان نہیں تھا، لیکن وہ اتنا کمزور نہیں تھا کہ ان کی بات مان کر انہیں الزامات کو مزید یقین میں بدل دیتا۔
ایگزمل کا انجام سامنے تھا، جسے بے اعتباری کی مار مارتے ہوئے زندہ درگور کر دیا گیا تھا، جبکہ اس سے نفرت کی دعوے دار، اس کے ہر حق کے منافی جانے والی اس بیوقوف لڑکی نے اپنی کلائی کو کئی جگہوں سے کٹ کر لیا تھا، اور شہرک کے قریب بھی ہلکا سا کٹ تھا، بالکل عین اسی جگہ جو زاویہ شاہ کی من پسند لو بائٹ کی جگہ تھی۔ اتنی وحشت! وہ نڈھال سا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ شکر ہے زاویہ تم آ گئے بیٹا، ہم تو اسے کسی طرح نہیں سنبھال پا رہے ہیں بیٹا۔ سائرہ شاہ کی روئے نین اسے بے چین کر رہے تھے۔ اتنا بدگمان سا عشق جو ہر بار محبوب کو الزام دے رہا تھا۔ اتنے قریبی رشتے اور احساسات کے باوجود بھی وہ ندی کے دو پارٹ بن کے چل رہے تھے، کیونکہ بغیر اعتبار کے وہ کبھی ایک سرائے پہ جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ پوچھنے کرنے کو سب کے پاس 100 سوال تھے، مگر وہ سب کو اگنور کرتے ہوئے پرائیویٹ روم کی طرف بڑھا تھا جہاں وہ ایڈمٹ تھے۔ سامنے ہی وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ وہ ہونٹ جنہیں بارہا اس کی شدتوں کا سامنا رہا تھا، اس وقت اپنی شادابی سے محروم تھے۔ وہ دیوسائی سفید ناک جو حسن و جمال کی چوٹی تھی اور ان گنت بار اسے سر کرتے ہوئے زاویہ شاہ نے حسین جبین تک کا سفر کیا تھا، اس وقت نیبولائزر کی زد میں تھی، جیسے برف زاروں کی اٹکی سانس بن گئی ہو۔ قاب قوسین کی جنبش اس کے جاگنے کا پتہ دے رہی تھی، جس نے دانستہ دروازے پہ ہوئی چاپ پہ پلکیں موند لی تھیں، کیونکہ وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے اس کے پاس بیڈ پہ آ کے بیٹھا تھا۔ اس کی آتشی نگاہوں کو دیکھنے کی چاہ میں وہ اپنی بنجر زدہ نظریں اس کے چہرے پہ گاڑے بیٹھا تھا۔ جب نکرئی گردن کے گرد بندھی بینڈیج دیکھتے اس نے تکلیف سے لب بھینچ لیے تھے، اس شدت سے کہ اس کے ہونٹوں سے ندی کی بوند سی نکلی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے میکدے کے جام کی طرح اپنے پیاسے ہونٹوں سے لگا گیا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے دیوانہ وار اس کے خد و خال کو چھو رہا تھا۔ شہزادی، تیرے ہنستے رخسار روشن چاند کا درشن کرواتا اور تیری چمکتی آنکھیں جگنوں کی جگہ گھیرتی ہیں۔ مجھے تیرا دل سدا دھڑکتا ہوا چاہیے۔ تیری دھڑکنوں کا ترنم خدا کرے کبھی مدھم نہ پڑے۔ ہاں یہ سچ ہے، میں تیرے چہرے پہ چھائی اداسی کو دیکھ کر خدا سے شکوے کرنے لگتا ہوں کہ پھول کھلتے ہوئے اچھے لگتے ہیں تو ہنس کے خزائیں بہار ہو سکیں۔ نورالعین، وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، کیونکہ لرزتی پلکیں چغلی کھا رہی تھیں، جو اس کا لمس پاتے ہی آشنا ہرجائی سے شکوے کرنے کو تیار تھیں۔ میں جانتا ہوں آپ جاگ رہی ہیں۔ نورالعین بے شک باز پرس کریں، گواہی مانگیں، لیکن یوں چپ رہ کے بے اعتباری کی مار نہ دیں۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھامے بولا تھا، جس کی سٹیچز کے بعد کوہنی تک ڈریسنگ کی گئی تھی، لیکن یہ انتہائی غلط قدم تھا آپ کا۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو کچھ سوچا تھا آپ نے؟ میرا کیا ہوتا؟ کیسے زندہ رہتا میں آپ کے بغیر، جس کی سانس ہر دھڑکن پہ آپ کا نام لکھتی ہے؟ وہ بند پلکوں سے بہتے گرم سیال کو ہاتھوں پہ چنتے پوچھ رہا تھا، جو اس کی آواز سنتے ہی بہہ نکلے تھے۔ جی کر بھی کیا کرنا ہے؟ اس کی آواز رونے کی وجہ سے زکام زدہ سی تھی۔ وہ پہلی بار بولی تھی اور بولتے ساتھ ہی کروٹ بدل گئی تھی۔ زاویہ نے لب بھینچ لیے تھے۔ عام حالات میں اتنی بے رخی پہ وہ یقیناً اسے بہت سزا دیتا، لیکن اس وقت وہ مجرم بن کے آیا تھا۔ دھونس جبر کا ہر حق کھو چکا تھا۔ وہ ایک رات جب اس کے سنگ زندگی گزارنے کے کئی سپنے بنتے گزری تھی، اس شب کی نور چشمگی نے زاویہ شاہ کو محرم سے مجرم بنا دیا تھا۔ سینے میں قید درد کا دریا چھلکنے کو بے تاب تھا۔ نورالعین پلیز وہ غلطی مت دہرائیں، اس آگ کو پھر سے مت سلگائیں جس میں جلتے ہوئے میں نے کئی سال ادھوری دھڑکنوں کا درد سہا ہے۔ اس نے مبہم الفاظ میں خود کو مہیر شاہ کی بابت اپنی بدگمانی کے لیے رگیدا تھا، جبکہ وہ بنا کوئی جواب دیے ہنوز اس سے رخ موڑے لیٹی رہی تھی، جبکہ آہستہ آہستہ ہلتا وجود اس کے سسکنے کا گواہ تھا۔ کیا بہت زیادہ درد ہو رہا ہے نورالعین؟ وہ پریشان سے اس کا ہاتھ تھامے اس پہ جھکا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے کسی بھی درد سے؟ جو درد آپ نے ہمارے نصیب میں لکھے ہیں، ان کا تو کوئی حساب نہیں رکھتے ہوں گے نا آپ؟ نورالعین کا رویہ حد درجہ اجنبیت لیے ہوئے تھا، پر اس پر اتنا ترس کھایا گیا تھا کہ پلکیں وا تھیں اب۔ نورالعین، یہ رشتہ اس وقت کسی بدگمانی کا متحمل نہیں ہو سکتا، پلیز۔ اس وقت مجھے آپ کے ساتھ کی ہی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور آپ ہی مجھے کمزور کر رہی ہیں۔ وہ بے بس سا بولا تھا۔ نورالعین نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کو تو من پسند منزلیں مل رہی ہیں اس سے۔
آپ کو خوش ہونا ہے؟ بھاڑ میں جائیں نورالعین شاہ، آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ تقریباً چلائی تھی۔ نورالعین پلیز کیا کر رہی ہیں؟ طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی ایسے۔ وہ پریشانی سے بولتے اس کے ہاتھ تھام گیا تھا، کہیں وہ خود کو مزید چوٹ نہ پہنچا دے۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ جائیں نا گھر، وہاں آپ کی من پسند زندگی، بلکہ آپ کی والدہ محترمہ کی خواہشیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ جائیں زاویہ شاہ۔ وہ خود اذیتی کا شکار ہو رہی تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، سنا آپ نے؟ زاویہ نے اسے اپنی آہنی گرفت میں جکڑے رکھا تو وہ بے بس سے اس کے شانے پہ سر ٹکا گئی تھی۔ نورالعین، کچھ باتیں مجھے اندر ہی اندر کھا رہی ہیں، جن میں سر فہرست مریم شاہ کی انتہا کی نفرت بھی شامل ہے۔ سب کہتے ہیں یہ نفرت کا کھیل میں نے شروع کیا ہے، اس گھر میں اس کی حیثیت کو تسلیم نہ کر کے۔ لیکن میں اسے کس حیثیت سے تسلیم کرتا؟ کیا سوتیلا بھائی؟ مجھے بھائی کی خواہش رہی ہے ہمیشہ، جو میرا بازو بنے، لیکن وہ تو ہمیشہ ایک سپولا بنا ہے۔ جانتی ہو وہ کیا چاہتا تھا؟ زاویہ شاہ کا مقام، اس جیسا لباس، زندگی، حتیٰ کہ اس کی نور جاں بھی۔ شاید میں اس کی حیثیت تسلیم کر لیتا، لیکن وہ مجھ سے مجھے چھیننا چاہتا تھا۔ یہ میں کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ اور آج اس نے طاق کے وار کیا، لیکن ہر بار کی طرح ناکام ٹھہرا نور جاں۔ نورالعین، زاویہ اس سے ہلکی آواز میں مریم شاہ کی سازشوں سے آگاہ کر رہا تھا، لیکن اس کی مدھم سانسوں کے سرگم پہ وہ اسے پکارتے چپ ہوا تھا، جو نیم غنودگی میں چلی گئی تھی۔ شاید